ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم، احسان، مہربانی، فضل کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا. اب یہ اسلام اور قرآن کیا ہے، اور اللہ نے اسلام اور قرآن کیوں دیا، اور ان دو نعمتوں کی قدردانی ہم کس طرح کریں، اس کے لیے ہماری رہبری کے لیے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی پیش. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس امت کی فضیلتیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ یہ امت مجھے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ امت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ اگر یہ امت مجھے آپ نہیں دیتے ہیں تو مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی. اس امت کے بڑے فضائل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب کے اخیر میں رکھا. سب کے اخیر میں کیوں رکھا؟ تاکہ اس کو جنت کا انتظار کم کرنا پڑے. اس امت کے بعد دوسری کوئی امت نہیں، تو اس امت کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت. اور دوسری بات، اس امت کو اللہ نے سب کے اخیر میں رکھا تاکہ اس امت کی کمی کوتاہی اور امتوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. پہلی امت کی کوئی کمی کوتاہی، یہودیوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، قوم شعیب نے یہ کیا، سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس امت نے کیا کیا؟ وہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے. اس امت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے کہ اس کو سب کے اخیر میں رکھا. اخیر میں سب سے رکھا، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. جیسے صندوق میں کپڑے رکھو 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 رکھو، اخیر میں جو کپڑا رکھا، جب صندوق کھولو گے تو کس کو نکالو گے؟ جو سب سے اخیر میں رکھا گیا تھا وہی. یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. ہمارے یہاں ایک مرتبہ شیخ الحدیث صاحب آئے تھے مراد آباد کے، مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا برسوں پہلے. انہوں نے اس امت کے فضائل بیان کیے. فضائل بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی،
اور کسی نبی نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اور درخواست بھی کی کہ اللہ تیری زیارت کرا دینا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نبی کی آنکھیں۔ اے اللہ کا اچھا میں اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش میں آیا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں بلایا تو جبرائیل کو ساتھ میں لے گئے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب بعض گھروں میں جاتا ہوں میں، جب بیان وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو وہاں فوٹو ہوتے ہیں، اجمیر شریف، کلیر شریف، ٹھیک ہے، ہوتے براق شریف، گھوڑا اوپر بنا ہے، براق شریف کا فوٹو کس نے لیا؟ بنایا۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اور جبرائیل امین چھت سے آتے ہیں، دروازے سے نہیں، چھت سے آنا ایک عجیب چیز ہے۔ تو گویا اس میں اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی آج آپ کا ایسا سفر ہوگا کہ عجیب عجیب چیزیں آپ دیکھیں گے۔ نکلے دروازے سے لیکن آئے چھت سے۔ اب حضرت ام ہانی کو بھی پتا نہیں ہے، اور فوٹو کس نے لیا؟ تو براق شریف گھر میں آ گیا۔ یہ ہے بہرحال جبرائیل امین آپ علیہ السلام کو لے گئے بیت اللہ، ایک تشت لائے تھے سونے کا، آپ کے قلب تھر کو نکالا، پاک دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر فٹ کر دیا، تو چلو اللہ کے لیے۔ وہاں گئے بیت المقدس، تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو گئے اس کو معراج نہیں کہتے، اس کو اسرا کہتے، سبحان الذی اسرا، راتوں رات چلنا۔ وہاں دیکھا تو تمام نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہے، امام کا انتظار ہے، تمام روحوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ امام صاحب آئے تو نماز پڑھائی۔ کون امام صاحب؟ ہاں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے بھی نبی ہے، ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیے۔ اب اس دوران میں آپ علیہ السلام کو ایک خوشبو محسوس ہوئی، جبرائیل یہ خوشبو کا اللہ کے نبی علیہ السلام 2000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا فرعون، اس کا نام تو ابو العباس تھا، لیکن مصر میں جو بھی بادشاہ آتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ وہ ابو العباس کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، کہا ابو العباس ایک مسئلہ بتاؤ نا۔ کیا؟ کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کی کیا سزا؟ تو ابو العباس کیا بولا کہ اس کو دریا میں ڈبو دینا چاہیے، کہ ذرا فتوے پر سگنیچر کرو نا۔
مفتی صاحب سگنیچر کر. جب فرعون ڈوبنے لگا تو جبرائیل نے فتویٰ بتایا، دیکھ تو نہیں لکھا تھا نا کہ جو آقا کی نافرمانی کرے وہ کہاں جائے؟ دریا میں. اب یہ خوشبو آئی. 2000 سال پہلے فرعون گزرا تھا، اس کی ایک باندی تھی. وہ باندی چپکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی. چپکے سے ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی. فرعون نے کہا یہ کیا، کس کا نام لیا؟ تم اس کو خدا نہیں مانتی؟ کہ نا. اچھا کس کو مانتی ہے؟ کہ موسیٰ کے اللہ کو میں اللہ مانتی ہوں. دیکھ طے کیا ہے بس. اب محل جاوے تو جاوے، اچھے کپڑے جاوے تو جاوے، جانے دو، اللہ اس سے اچھا دے گا. کوئی آدمی راستے میں چل رہا ہو، آگے سے بھیڑ آ گئی. بھیڑ جانتے ہو؟ شہد کی مکھی. اور پیچھے سے سانپ آ گئی تو کس سے بچاؤ کرے گا؟ بولو. سانپ سے. بھیڑ اور مکھیاں کاٹے تو کاٹنے دو نا، چند دن سوزن رہے گی. لیکن سانپ نے کاٹ دیا تو گیا. بچھو رلا دیتا ہے اور سانپ سلا دیتا ہے. آدمی جب ایمان لاتا ہے اور جب دین پر چلتا ہے تو کچھ رکاوٹیں ماں باپ کی طرف سے آتی ہیں، بھائی بہنوں کی قبیل کٹمب جو بھی آتی ہے، وہ تو بھیڑ کی مکھی ہے، برداشت کر لو. لیکن اگر اس کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا تو سانپ ہے. تو سمجھداری کیا ہے؟ کس سے بچے؟ سانپ سے. اب اس کی 2 بچیاں تھیں. فرعون نے کہا تیل گرم کرو، تیل گرم کرو اور تینوں کو ڈالو. تیل گرم کیا گیا، چھوٹی بچی کو ڈالا گیا. اب بچی بیچاری گئی کہ گوشت جل گیا، ہڈیاں اوپر آ گئی، لیکن اندر گرنے کے ساتھ یوں کہا امی انا فی الجنہ، میں جنت میں ہوں. کہا پھر دوسری بچی کو ڈالا، اس کے ساتھ بھی وہ بڑی تھی، وہ اس نے بھی یہ کہا. اب آئی باری باندی کی تو باندی رونے لگی. تو سمجھا کہ یہ تیل کی وجہ سے رو رہی ہے. کہا ابھی کچھ گیا نہیں ہے، بچیاں ہی گئی، تیری جان تو بچی ہے. کہ میں اس لیے نہیں روتی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تو مجھے بھی ڈالے گا اور میں بھون کر ختم ہو جاؤں گی، لیکن میری 2 بچیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کرنا، بس میں کہتا ہوں. تو جبریل امین نے کہا 2000 سال پہلے فرعون ظالم گزرا تھا، اس نے باندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. یہاں قریب میں ان کی قبر ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ کے لیے قربانی دے دے. اب جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ چلے. سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. بیری جانتے ہیں؟ جی. ارے بیر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی. وہاں بیر ہے مٹکے کے برابر، وہ سدرۃ المنتہا. یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، جبریل وہاں پہنچا دیتے ہیں آگے. وہاں سے کوئی حکم آتا ہے سدرۃ المنتہا میں رک جاتا ہے، جبریل لے کے یہاں آتے ہیں. ایک بارڈر ہے. جب سدرۃ المنتہا آئی
تو جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا رہبر ہو اور آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہو. تو جبرائیل امین نے کہا اگر یکسر موئے، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. نبی جی یہ آپ کی ذات ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہی ہے. اگر یکسر موئے برتر پرم، ایک بال کے برابر. اب آپ علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے تو پیچھے دیکھا جبرائیل کچھ کہنا ہے، اللہ کے بعد جا رہے تھے. یہ جو مولانا عبد الجبار صاحب نے کہا تھا وہ کہ جبرائیل نے کہا میری ایک درخواست ہے، اگر مناسب سمجھیں تو آپ اللہ کے سامنے میری درخواست رکھ دیں. کیا درخواست ہے؟ کہ میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے گزرے. یہ مقام ہے. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، عرش پر بیٹھے. اتنا قرب ہوا اللہ کا اور آپ کا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو کمانیں ملائی جاتی ہیں اس طریقے سے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہوئی باتیں جو ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں. اس وقت اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تعریف کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، قولی عبادتیں زبان کی، بدنی عبادتیں نماز روزہ حج، مالی عبادتیں صدقہ خیرات، یہ سب تیرے لیے. تو تعریف میں کتنے کلمات کہے؟ 3. تو اللہ نے 3 نعمتیں دی. السلام علیک ایھا النبی، نبی جی تم پر میری سلامتی ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت. آپ علیہ السلام نے اس وقت امت کو نہیں بلایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم تمام پر سلامتی ہو، اور نیک بندوں پر. گنہگار بندوں کا نام نہیں لیا کہ نیک بندوں کی آڑ میں ان کو بھی مانگ لیا. ایسے نبی دیے. پھر واپسی ہوئی تو اللہ نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا. وہ ہدیہ 50 نمازیں دی. کتنی؟ 50 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام ملے 4 5 آسمان پر. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی کہ واپس جائیے، میں بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں، معاف کرائی. گئے 5 معاف ہوئی. پھر آئے، کیا ہو 45 نہیں پڑھ سکے گی، جائیے. 9 مرتبہ گئے تو 9 بچو. کتنی رہی کہ 5. جائیے. نا اب تو شرم آتی ہے، اور اگر یہ 5 بھی معاف ہو گئی تو میری امت کیا کہے گی؟ گئے تھے اللہ کے پاس، ہمارے لیے کیا لے کر آیا؟ اللہ نقطہ نواز ہے. اللہ نے کہا میرے پیارے نبی ہے 5 اور ثواب 50 کا.
ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ تاکہ ہمیں سمجھاوے قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کی جماعت تھی جو آپ علیہ السلام سے محبت ایسی کرتی تھی جیسے بھوکا آدمی کو محبت ہوتی ہے کھانے سے، اور پیاسے آدمی کو محبت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے۔ بعض مرتبہ بعد صحابی کی رات کو نیند یہ آنکھ کھل جاتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام یاد آ جاتے تھے، دوبارہ آنکھ لگتی نہیں تھی، آپ کے در دولت پر آ جاتے، آپ صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، بھائی کیسے عبداللہ؟ اللہ کے نبی آنکھ کھل گئی، آپ کی یاد آئی، دوبارہ بہت کوشش کی لیکن آپ کی زیارت کے بغیر آنکھ لگنا مشکل ہے۔ اور آج تو امت فجر میں سو رہی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایسا غم تو اس آسمان نے اور زمین نے دوبارہ نہیں دیکھا جس دن آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے لڑکے نے کہا ابا بہت مصیبت آ گئی، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ فوراً وہ صحابی نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی، اے اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی تاکہ تیرے محبوب کا دیدار کروں، اب تیرے محبوب نہ رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اندھا بنا دے۔ فوراً آنکھیں چل گئی۔ محبت کے دعوے تو بہت آسان ہیں، محبت کے دعوے بہت آسان ہیں۔ سچی محبت، سچی محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کو عمرہ کے لیے گئے تو کافروں نے بیت اللہ کے قریب ہی حدیبیہ کو روک دیا، نہیں جا سکتے ہو۔ بھائی جانے دو، کیا نہیں جا سکتے؟ آئندہ آؤ، 3 دن کی ویزا۔ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ اور ویزا کون دے رہا ہے؟ بے ایمان، وہ بھی بغیر ہتھیار کیا؟ ٹھیک۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے، ابو بکر یا حضرت عمر سے کہا تم جاؤ مکہ میں اور ان کے بڑے ہوئے لوگوں سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، وہاں ان کے رشتے دار ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے رشتے دار کے یہاں پناہ لی، اور پھر کیوں آئے ہو؟ کہ تمہارے بڑوں سے ذرا مذاکرہ کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی۔ کہا عثمان یہ لوگ جو ہے نا ایسے لنگی پسند نہیں کرتے، ٹخنوں کے نیچے لٹکاؤ، لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکاؤ اور گھسٹتے ہوئے چلو۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں کذا ازارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کی لنگی ایسے ہی رہتی تھی، میں نیچے نہیں کر سکتا۔ کہا پھر بات نہیں سنیں گے، نہ سنے تو 7 بار نہ سنے۔ یہ ہے محبت۔ پھر مذاکرہ ہوا جو ہوا، پھر جن کے یہاں پناہ تھی انہوں نے کہا عثمان آئے ہو تو عمرہ کر لو نا، تم تو وہاں داخل ہو گئے ہو۔ کہا میں عمرہ کروں اور میرے محبوب علیہ السلام باہر رکے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو کیا ہے یہ ہے سچی محبت کہ میرے محبوب عمرہ نہ کروں میں یا عمرہ کروں، نہیں ہوگا۔ عمرہ نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر آئے مدینہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کی طرف سے طے تھا، وہاں قیام ہوا۔
اب 2 منزلہ مکان تھا، ادب دیکھو، 2 منزلہ مکان تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اوپر رہیں، آپ نیچے ہو میں اوپر رہوں، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. لیکن جب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، ملنے جلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر مشورے سے آپ علیہ السلام نیچے کے مکان میں تشریف لائے. ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو رہتے تھے، مٹکا پانی کا پھٹ گیا. اب پانی کہاں جائے گا؟ نیچے کون ہے؟ جتنے بستر سے سب بچھا دیے، بستر چاہے ضائع ہو جائے، میرے پاک نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر اور بدن مبارک پر پانی کا ایک قطرہ گرنا نہیں چاہیے. یہ ہے محبت. باتیں کرنا تو بہت آسان. اب کھانا اوپر سے نیچے جاتا تھا. ایک مرتبہ کھانا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھیجا، شام کو دیکھا تو وہی کھانا واپس آیا. اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں تناول فرمایا. بے چین پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے کھانا نہیں کھایا، جیسا تھا ایسا واپس آیا. کہا ابو ایوب، مجھے کچا لہسن پسند نہیں ہے، پر آپ کے سالن میں کچا لہسن تھا. کچا لہسن فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچا لہسن کھاوے وہ میری مسجد میں نہ آوے. وہ یہاں تو بیڑی پی کے آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد نماز پڑھنا مشکل ہے، بیڑی پی کے آتا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ کس کے دربار میں آ رہا ہے؟ اگر تیری لت ہے، عادت ہے تو کوئی اوپر الائچی وغیرہ چبا لے. اللہ کے دربار میں آ رہا ہے تو. تو جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو کچا لہسن پسند نہیں ہے، تو کہا اللہ کے نبی آج سے ابو ایوب کو بھی کچا لہسن پسند نہیں ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. ایک مرتبہ سالن آیا آپ علیہ السلام کے سامنے، تو اس میں کدو تھا، دودھی. آپ علیہ السلام چھانٹ چھانٹ کر کھا رہے. تو صحابی رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، کدو آپ چھانٹ رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے، کہ آج سے مجھے بھی کدو پسند ہے. یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے کہ آپ کی ہر ادا دل میں ایسی اتر جائیں کہ اس کے علاوہ کوئی ادا نہ بھائے، پسند ہی نہ آئے. اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کی سنتوں کے تابع کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا، نبی جی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا دے گا. اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اتباع سنت. اور اتباع سنت کا فائدہ کیا ہے؟ 4 فائدے ہیں موٹے موٹے. المحبت فی قلوب البررہ، المحبت فی قلوب البررہ. ارے بولو نہ ہوئے تو بھی بولو نہیں یار. المحبت فی قلوب البررہ. نیک لوگوں کے دل میں خدا تمہاری محبت پیدا کرے گا، چاہے تم جانتے ہو نہ جانتے ہو. دنیا کے کسی کنارے پر اللہ کا ولی ہوگا، تم یہاں سنت پر چلو گے، اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالے گا. المحبت فی قلوب البررہ.
والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاجر فاسق کافر مشرک ان کے دلوں میں سنت کی وجہ سے خدا تمہارا رعب ڈالے گا. سنت میں رعب ہے. ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کی جماعت گئی مقابلے کے لیے، اب پتہ نہیں ہو رہی. بھائی یہ نہیں ہے کہ ہم کم ہیں کہ وہ زیادہ ہے. سوچو سنت چھٹی ہے کوئی؟ سوچتے سوچتے پتہ چلا آج مسواک چھوٹ گئی ہے نماز میں. اب وہ ڈالیاں توڑ توڑ کر مسواک کرنا شروع کیا. جب مسواک کرنا شروع کیا وہ دیکھ رہے تھے سامنے والے، ہاں آج بہت غصے میں ہے، یہ دانت تیز کر رہے ہیں، کچا چبا جائیں گے. پتہ ہو گئی کیسے ہوئی؟ سنت. ایک مرتبہ ایک آدمی سے کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ کام تم کرتے نہیں ہو، تو اس نے بہت منہ بگاڑا اور منہ بگا کر یوں کہا اجی سنت تو ہے. کیا اجی سنت تو ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ ہے تو سنت لیکن تیرا لہجہ کفر کا ہے. منہ بگاڑ کر بات کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک جماعت گئی صحابہ کرام کی. اب وہ کھانا کھا رہے تھے اور دشمن دیکھ رہے تھے. لقمہ گر گیا. یہ دسترخوان جو بچھایا جاتا ہے نا، لقمہ گرانے کے لیے نہیں کہ آدھا کھاؤ آدھا گراؤ، آدھا کھاؤ آدھا گراؤ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دانہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو. یہ ہے، اسی لیے دسترخوان ہے. دسترخوان دانے گرانے کے لیے نہیں ہے. یہ دانہ کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کون سے دانے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے جو گرا اسی میں برکت ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھو اور دھیان کے ساتھ سنو. پتہ نہیں کون سی بات میں میری ہدایت چھپی ہوئی ہے، جیسے کون سے کھانے کے دانے میں برکت چھپی ہوئی ہے. تو وہ لقمہ گرا تو صحابہ تھے، فوراً اٹھا کے کھا لیا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کون ہی ماری، وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ کہیں گے کتنے بھکڑ ہیں کہ نیچے گرا ہوا بھی چھوڑتے نہیں. جیسے مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ایسے ملک کے ایئرپورٹ پر تھے جہاں اسلام نہیں تھا. تو وقت ہوا نماز کا، تو حضرت نے فرمایا بھائی نماز کی تیاری کرو. تو بہت سے ہوتے ہیں آئے، حضرت نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یار. حضرت نے برجستہ جواب دیا نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہے گا. لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں کے کہنے پر چلے گئے تو ٹٹو بھی پانی میں جائے گا. وہ ایک باپ اور بیٹا، ایک ٹٹو اور دو جا رہے تھے. تو باپ سوار ہوا اور بیٹا نکیل پکڑ کر چل رہا تھا. تو کسی نے باپ سے کہا بوڑھا ہو گیا شرم نہیں آتی تجھے، جوان کو چلاتا ہے. تو کہا بیٹا میں اتروں تو سوار ہو. ٹھیک ہے. اب آگے چلے تو دوسرا ملا، بے شرم کہیں کا، بوڑھا چلتا ہے اور تو اوپر بیٹھا ہے. اب کیا کریں گے کہ دونوں اتر جاؤ. تو پھر کریں گے کیا؟ خالی گھوڑا لے کے چلو. تو تیسرا ملا، پر گھوڑا کس کام کا؟ اب کیا کریں گے کہ ابا ایسا کرے گھوڑے کو اپنے اٹھا لیں. اب گھوڑے کو اٹھایا، وہ پل پر جا رہا تھا اور ریل آئی، وہ سیٹی بجی تو بھڑک کر نیچے. تو لوگوں کی باتوں پر چلو گے، جو کرتے ہیں کرو نہیں یار.
لوگ تو ایسے ہی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ صحابی نے کہا کیا کیوں کونی ماری؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہاں نیچے پڑا ہوا کھایا. ہاں یہ ہے سنت کی عظمت. کیا کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان دیکھنے والے بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ دیکھیں جو دیکھ رہا ہو. تو سنت کا ایک فائدہ المحبت فی قلوب البررہ، دوسرا فائدہ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور تیسرا فائدہ والثقۃ فی الدین. جتنا آدمی سنت پر چلے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سنت ہی سنت، اللہ اس کو دین پر اتنا ہی جمع دے گا. والثقۃ فی الدین. اور چوتھا فائدہ والسعۃ فی الرزق، روزی میں برکت ہوگی، تعویذوں سے نہیں ہوتی. ہاں تو تعویذ مولا تعویذ تو نیا کاروبار کیا برکت. ایک آدمی ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت آپ آئے ہو تو میری دکان پر آ جاؤ. وہ تو سمجھ جاتے ہیں نا، کہا تو کیوں لے جاتا ہے؟ نیا کاروبار سے، تاکہ برکت ہو، میرے آنے سے برکت ہو. حضرت نے فرمایا میں اکیلا نہیں، پوری دنیا کے بزرگوں کو تو لے جا، اور اگر تیرے کاروبار میں حرام ہے برکت کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا. اور کسی کو مت لے جا، شریعت داخل کر، سنت داخل کر، اور اللہ کے احکامات کو داخل کر، خدا تیرے کاروبار میں برکت دے گا. پتہ نہیں کیا ہو گیا. تعویذ کا برکت، تعویذ کا برکت، برکت کا تعویذ تو دین ہے. ایک پہلوان ایک بزرگ کے پاس آیا، حضرت کل اکھاڑا ہے، تعویذ دے دو، پچھاڑ دو سامنے والے. حضرت نے فرمایا تو تعویذ لے جائے گا تو وہ بھی آئے گا، تو تعویذ کا کھڑا ہوگا، تعویذ کا کھڑا ہوگا. یہ سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں. نیک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، فاجروں کے دل میں رعب پیدا ہوگا، دین میں مضبوطی آئے گی، اور روزی میں برکت آئے گی. کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ امن والا، چین والا، سکون والا، راحت والا، برکت والا، حفاظت والا، اللہ کی مدد والا راستہ چھوڑ کر کچے راستے میں، چٹیل میدان میں جہاں کچھ نہیں ہے. جیسے کسی کو پیاس لگی، اب وہ آج کل تو مشکل یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آئی ایم سم تھنگ. کیا میں بھی کچھ ہوں. ارے تو کیا ہے؟ 32 دانتوں میں سے ایک دانت کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، منہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا میں ہوں. پیشاب کا قطرہ رک جائے تو مچھلی کی طرح تڑپ جائے گا، اور چلتے چلتے ٹھوکر لگے، صرف انگوٹھے میں وہ ناخن اتر جائے تو وہی کھڑا ہو جائے گا. میں کچھ ہوں، میں کیا ہے تو؟ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. کیا کہہ رہا تمہیں؟ ایک راستے میں ایک آدمی ایک راستے میں کیا راستے میں جا رہا تھا، پیاس لگی. کیا راستے میں جا رہا تھا؟ ایک تو حاضر رہو یار. پیاس لگی تو جنگل کی طرف چلا. بھائی کہاں جا؟ پانی پینا ہے. تو پانی تو آبادی میں ہوتا ہے بھائی، جنگل میں نہیں ہوتا. تم نہیں جانو بیکورڈ. کیا بیکورڈ؟ پرانی باتیں کرتے ہو. آبادی میں تو سب پیتے ہیں، اپنے جنگل میں پئیں گے. بھائی جاؤ تم
جنگل بھی ریتیلا جنگل، اب پیاس کی حالت میں چل رہا ہے، تو جھون جھون چلے گا، پیاس بجھے گی یا بڑھے گی؟ اور روڈ پر 1 کلومیٹر 3 کلومیٹر چلو اور ریت پر 1 کلومیٹر چلو تو تھک جائے گا۔ اس نے کیا دیکھا معلوم ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، جیسے آپ نے کبھی سفر کیا ہو دوپہر کے وقت میں، تو روڈ پر آگے دیکھو تو ایسا منظر پانی بھرا ہوا ہو، وہ سورج کی کرنیں روڈ پر پڑتی ہے تو پانی معلوم ہوتا ہے، وہاں جاؤ تو پانی نہیں۔ تو اس نے بھی چمکتا بالو دیکھا، ریت، یہ پانی ہے، ابھی بھی کراتا ہوں۔ وہاں گیا تو کچھ نہیں، بھائی واپس آ جا، نہیں وہ پانی ہے۔ ارے جنگل میں پانی نہیں ہوتا یار۔ وہاں گیا تو وہاں بھی کچھ نہیں، واپس نہیں آیا۔ چلتے 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 سورج ڈوب گیا، اور رات کو تو آپ جنگل میں جاؤ تو چھچھندر بھی آواز نکلتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی، گیدڑ بھی، ہاتھی بھی، شیر بھی، چیتا بھی، ریچھ بھی، اب چاروں طرف سے آوازیں شروع ہو گئی۔ ہے اکیلا، ہاں، خطرناک آوازیں کہ سننے کی طاقت نہیں، لیکن تھکا ہوا اتنا ہے کہ واپس آنے کی ہمت نہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ واپس آ سکتا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے۔ سورج ڈوب گیا۔ ہاں اگر مان لیتا تو اچھا تھا۔ پیاس تو باقی رہی، گلے میں کانٹے چھپتے رہے، ہونٹوں پر پپڑی چمتی رہی، اور پیاس کی حالت میں ہی رہا، کچھ ہاتھ میں نہیں آیا۔ میرے بھائیو، قرآن نے مثال دی ہے کسراب بقیعہ، دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، حلال حرام کو چھوڑ کر، کاروبار والے کو اپنے کاروبار میں، فیکٹری والے کو اپنی فیکٹری میں، دکان والے کو اپنی دکان میں، بیکری والے کو اپنی بیکری میں، اور اسٹور والے کو اپنی اسٹور میں، اور جاب اور ڈگری والے کو اپنی جاب اور ڈگری میں، جو کامیابی نظر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا بالو ہے، وہاں کامیابی ہے ہی نہیں۔ واپس آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، تمام نبیوں کی محنت یہی تھی، واپس آ جاؤ۔ مال میں، عہدے میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں کچھ نہیں ہے، ہم جو راستہ لے کر آئے وہاں آؤ۔ اب جیسے وہ تھک گیا اور سورج ڈوب گیا، جو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی آئیڈیا پر بھاگتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے، یہ سب چمکتا بالو ہے۔ جب موت کی بارڈر پر پہنچے گا، لم یجدوا شیئا، قرآن کہتا ہے جب موت کی بارڈر پر پہنچا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ اب موت کے پنجے سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ جیسے جنگل سے وہ واپس آتا، تھکا ہوا ہے، اب قبر میں جائے گا تو اکیلا، سانپ، بچھو، فرشتوں کے ڈنڈے، جہنم کے انگارے، جہنم کا دروازہ، جہنم کا بچھونا، اب کہاں جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین پر لاؤ، دین پر سب کچھ کرو، کرو مزے۔ ایک بزرگ نے کہا جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ جنت میں جانا بہت آسان، کیا؟ جنت میں جانا بہت آسان، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، کماتے کماتے، شریعت کے حد میں رہ کر جنت میں چلے جاؤ۔ کس نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے دنیا چھوڑ دو؟ کس نے کہا جنت میں جانے کے لیے ملن و جوگی بن جاؤ؟ کس نے کہا جنت میں جانے کے لیے شادیاں مت کرو؟ کس نے کہا؟ سب کچھ کرو مگر شریعت کے دائرے میں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، بادشاہ نے دیکھا، آواز دی، اوپر آ جاؤ۔ کہا کیسے آؤں؟ تم تو محل میں ہو، میں زمین پر ہوں۔ تو بادشاہ نے کمند پھینکی۔ کمند جانتے ہو؟
رسی پھینکی، کہا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑا اور وہاں بادشاہ نے غلاموں سے کہا کھینچ لو، تو زمین والا کہاں پہنچا؟ اوپر محل میں۔ پھر بادشاہ نے باتوں باتوں میں کہا حضرت اللہ تک میں کیسے پہنچوں جیسے تم تک میں پہنچا، جیسے تک میں پہنچا۔ تمہارے تک میں پہنچا، کیسے کہ تم نے کمن پھینکا، میں نے پکڑ لیا، تم نے کھینچ لیا۔ اللہ نے دین کا کمن پھینکا ہوا ہے، پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا اور اپنے پاس بلا لے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرو۔ اب سچی اتباع کی علامت کیا ہے؟ وہ تو میں بھی دعویٰ کروں، آپ بھی دعویٰ کریں، تو آپ علیہ السلام کی حدیث سن لو، من احبنی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس کی علامت کیا؟ وہ میری بات مانے گا۔ محبت ہو اور بات نہ مانے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے؟ حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دوسری کوئی چیز سننا اچھا ہی نہیں لگے گا، دوسری کوئی چیز دیکھنا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ جو چیز محبوب ہے، اور سنے گا تو کس کی بات سنے گا؟ محبوب کی بات۔ جب آپ علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی، اب دنیا کی بات نہیں سنے گا، دنیا والوں کے طریقوں پر نہیں چلے گا، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کی جاتی اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری اطاعت کی، اور آگے سنو، اور جس نے میری اطاعت کی قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، کتنا آسان راستہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے، ہم تو وہاں تک آ نہیں سکیں گے، تو اس وقت آپ کی زیارت کے بغیر کیسے جنت اچھی لگے گی؟ ایک بزرگ نے کہا کہ ایمان والے کو اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر کیسے وہ زندہ رہتا، مجھے تو تعجب ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، پیارے نبی کی محبت، وہ زندہ کیسے زندہ ہے؟ جیسے کسی کی روح نکل جائے اور کوئی یوں کہے کہ یہ زندہ ہے تو تعجب ہوگا نہیں ہوگا؟ زندگیوں سے اللہ کی محبت نکل گئی اور زندگیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نکل گئی، تو اللہ والے فرمایا مجھے تعجب ہے کیسے زندہ ہے یہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جنت میں آپ کے بغیر کیا ہوگا؟ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، آپ تو اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ جبرائیل امین آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آپ نے ہمارا دیکھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ثوبان گھبراؤ مت، اگر تم میری اطاعت اور محبت پر ہو تو خدا تمہاری میری ملاقات جنت میں کرا دے گا۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، مرنا تو ہر ایک کو ہے، مرے اور اللہ کے نبی کی زیارت میں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت، ایسے خالی چلے جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے بغیر نیکیوں کے، بغیر اللہ کو راضی کیے؟ تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک آدمی کے کپڑے میلے تھے، غسل کی ضرورت تھی، سامنے غسل خانہ تھا، پانی بھی تھا، صابن بھی تھا اور تولیہ بھی تھا، گیا اور 1 گھنٹے کے بعد نکلا تو جیسا تھا ایسا نکلا۔ بھائی کہاں گئے تھے؟ نہانے گئے تھے، تو نہایا نہیں،
نہیں، پانی نہیں تھا، بہت تھا، صابن کہ صابن بھی تھا، تولیہ کہ تولیہ بھی تھا. تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کیا کہے گی؟ بے وقوف ہے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، پیسے بھی ہیں، پیٹ میں بھوک ہے، جیب میں پیسے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں کتنا کھانا ہے. اب بیٹھا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا، وہ ویٹر آ کر پوچھ رہے ہیں صاحب کیا لاؤں، صاحب کیا لاؤں. جیسے ایک آدمی گیا تھا کھانے کے لیے، تو ویٹر نے آ کر پہلے پانی رکھا، پھر کچوبر رکھا، روٹی تو سب میں لے گیا تھا. تو ویٹر نے کیا لاؤں؟ لانا نہیں. کیوں؟ روٹی لایا ہوں، کچوبر ہے کیا؟ کچوبر سالن کے ساتھ ہے، مفت نہیں ہے. پیٹ میں بھوک ہے، جیب میں پیسے ہیں، ارے میرے بھائی سامنے کھانا ہے تو کھا لینا. پونے گھنٹے بعد بھوکا کا بھوکا واپس آیا. 40 سال 70 سال 80 سال اللہ نے دیے، قرآن حدیث اسلام علماء دین کی محنت سب کچھ تھا، اور گناہوں کا میل لے کے واپس گیا اور دین کا بھوکا بن کر گیا. تو تجھ سے بڑا پھوٹی قسمت کا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ ساری مجلسیں اس لیے ہیں کہ ہمارے دل میں دین پر چلنے کی طلب پیدا ہو جائے. اور طلب ہی ایسی ہے، طلب سب کچھ کروا دیتی ہے. پہلے اندر میں طلب پیدا ہو. ان مجلسوں سے طلب پیدا کرانا مقصود ہے. ان مجلسوں سے دین زندگیوں میں نہیں آتا، دین تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے. لیکن طلب تو پیدا ہو. اگر بغیر طلب کے، بغیر پیاس کے کسی کو آپ بہترین قسم کا شربت دے دو، پیے گا؟ لسی دے دو، پیے گا؟ اور وہ فالودہ دوپہر والا دے دو تو پیے گا؟ پیے گا نہ. اور طلب پیدا کرو تو بھائی نیمبو کا شربت کہاں ملتا ہے؟ تو مول صاحب کے پاس. اور آئس کریم کہاں ملتی ہے؟ تو مول صاحب کے پاس. یعنی مسائل کہاں کہ علماء کے پاس جاؤ، بیٹھو وہاں. اللہ کرے ہمارے دل میں دین پر چلنے کی سچی طلب پیدا ہو جائے. آمین. آخری بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی جماعت جا رہی تھی. ایک آدمی دور سے آ رہا تھا سواری پر. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس آ رہا ہے. آیا ملک شام سے آیا تھا، ہزاروں میل اونٹ پر سوار ہو کر، کپڑے ایسے جیسے مٹی، گھاس کھاتا ہوا آیا تھا، پتے کھاتا ہوا آیا تھا. پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ دین سیکھنے آیا ہوں. آپ تو گھر بیٹھے دین مل رہا ہے. اچھا چلو بھائی. اب آپ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، چل رہا ہے قافلہ، وہ بھی اپنے اونٹ پر چل رہا ہے. وہ پوچھ رہا ہے، آپ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. اللہ کے راستے میں ہے، دین سیکھ رہا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باغ زمین میں اندر میں چوہے وغیرہ بل کرتے ہیں. جب بل کیا تو اوپر سے تو مٹی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ کھوکھلی ہوتی ہے. تو اونٹ کا پاؤں وہاں گرا تو اونٹ جھکا تو یہ بھی جھکے اور گردن کے بل گرے اور شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کر کے آیا ہے، دین سیکھنے آیا ہے، دین سیکھتے سیکھتے شہید ہوا ہے، آپ نے چہرہ پھیر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھوکا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ سفر میں کچھ کھانے کو نہیں ملا. جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے لیے کھانے کا تھال بھیجا. اب میں دیکھوں تو وہ شرما جائے گا کھانے میں، اس لیے میں نے اپنا چہرے انور پھیر دیا تاکہ وہ کھا لے. یہ کام ہے دین سیکھنے کا. اس لیے کہ بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں چھوٹا کھاتا ہے، بھائی چلو ایک طرف کھا لو، ہے نا. تو آپ نے چہرہ انور پھیر لیا. میرے دوستو دین سیکھو. اور جو شخص اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جاؤ اور یہ نیت کرو کہ آج ایک مسئلہ مجھے سیکھنا ہے. مولوی صاحب کے بعد بیٹھے مسئلہ سیکھو تو آپ نے مسئلہ نہیں سیکھا، اپنی جنت کا راستہ آسان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ آپ کے احکامات کی عظمت اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں آپ کا سچا پکا بندہ بنا دے اور پیارے نبی علیہ السلام کا سچا پکا تابعدار بنا دے. اے اللہ ہماری قسمت جاگ گئی کہ آپ بھی کریم اور پیارے نبی بھی کریم. ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں، ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں. اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن والی، حدیث والی، شریعت والی زندگیاں تو ہمیں نصیب فرما. کہیں ایسا نہ ہو جیسے وہ غسل کرنے گیا اور غسل کرنے کے ساری چیزیں مہیا تھی اور میلا کچیلا واپس آ گیا. کھانے کے لیے گیا، کھانا تھا، پیٹ میں بھوک تھی، جیب میں پیسے تھے اور بھوکا کا بھوکا آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو زندگیاں گزر جائیں اور موت اس حال میں آئے کہ گناہوں کی گندگیاں لے کے قبر میں جا رہے ہو اور دین اور شریعت کی پیاس اور بھوک لے کے جا رہے ہو اور فرشتے تانے مار رہے ہو. 70 سال کہاں گزار کر آیا تو؟ 50 سال کہاں گزار کر آیا تو نے قدر نہیں کی. اے اللہ وہ جانے والا اتنا بد نصیب ہوگا اور اتنا پچھتائے گا کہ اگر خون کے آنسو سے روئے گا تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. اے اللہ جیسے وہ نادان پانی تلاش کر رہا ہے جنگل میں، اے میرے مولا آج امت مسلمہ اپنی عزت، اپنی کامیابی، اپنی راحت، اپنی سربلندی، اپنا چین و سکون ان دنیا کے ٹھکروں میں تلاش کر رہی ہے. جیسے جنگل کے ریت میں پانی نہیں اور دنیا کے ٹھکروں میں عزت نہیں، جیسے وہ پیاسا پچھتاتا ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا موت کی بارڈر پر پچھتائے گا. کچھ بھی نہیں پایا. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب وہاں پہنچا موت کی بارڈر پر، کہاں گئی تیری عزت، کہاں گئی تیری کامیابی، کہاں گیا تیرا چین سکون، کہاں گیا تیرا اندر کے جذبات؟ سب گئے. یہ تو چمکتا ہوا بالو تھا. جیسے ریس سے نہ کسی کی پیاس بجھی ہے نہ بجھے گی، ایسے دنیا کے ٹھکروں سے نہ کسی کی زندگی بنی ہے نہ بنے گی. اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما. کوئی آدھی گزار چکا. اے اللہ پتہ نہیں اس کی کتنی باقی. شب برات میں اے اللہ اس سال کے مردوں کا فیصلہ ہو چکا اور ملک الموت کے ہاتھ میں مردوں کی فہرست جا چکی. کس کو کب پکڑنا، کس حال میں پکڑنا سب طے ہو چکا. اے اللہ ہو سکتا ہے کہ ان مردوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو. اے اللہ اگر ہمارا نام ہے تیرے ذات عالی کی قسم ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. آئے گی ضرور آئے گی، پچھاڑے گی اور ضرور پچھاڑے گی اور دنیا چھڑوائے گی اور ضرور چھڑوائے گی. اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے، تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے.
تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے. اے اللہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں صراط مستقیم و دین پر چلا دے اور موت تک جما دے. مولا مولا آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے. آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے. جس کو تو پار کرے وہی پار. حشر کا میدان ہوگا, تیری ذات جلال میں ہوگی. جہنم کو لایا جائے گا, 70,000 لگامیں لگائی جائے گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. جہنم جوش میں ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, ہو سکتا ہے غصے کی وجہ سے پھٹ جائیں. اس وقت جہنم ایک آواز نکالے گی. بڑے بڑے پیغمبر, بڑے بڑے نبی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی, اے اللہ تو مجھے بچا دے. داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, یوسف علیہ السلام بھی, یعقوب علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تجھے اپنی ماں مریم کے بارے میں سوال نہیں کرتا, تو مجھے بچا دے, تو مجھے بچا دے, ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اتنے میں اسی کونے سے بہت نرم نرم آواز آئے گی, یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی. اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. ہائے ہائے ہائے. اس حشر کے میدان میں ماں کہے گی دور ہو جا میرا کوئی بیٹا نہیں, اولاد کہے گی دور ہو جا میرے کوئی ماں باپ نہیں, بیوی کہے گی دور ہو جا کوئی دنیا میں میرا کوئی شوہر نہیں, اور شوہر کہے گا دور ہو جا دنیا میں میری کوئی بیوی نہیں. ایسے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی, رب امتی. مولا ہم کیا کر رہے ہیں, پیارے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا. ایک مرتبہ آپ دنیا میں پوری رات دعا مانگتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تم ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, اور اگر تم معاف کرے تو بڑی قدرت والا ہے. پوری رات حشر میں لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, آدم کچھ کرو, آپ تو پہلے انسان بھی ہو, پہلے نبی بھی ہو, میری ہمت نہیں ہے, جاؤ موسیٰ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری ہمت نہیں ہے, جاؤ عیسیٰ کے پاس. مجمع آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اب میری ہمت نہیں ہے, جاؤ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. مجمع آئے گا, آپ نے فرمایا ہاں میں اس کے لیے ہوں. آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں ایسے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کروں گا جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, اس وقت میرا اللہ میرے دل میں ڈالے گا. آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک, نبی جی سر اٹھائیے, سل توتا, مانگیے دیا جائے گا, اشفا تو شفا, شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ امت کو صحیح سمجھ دے دے, امت کو صحیح سمجھ دے دے, ورنہ یہ خون کے آنسو سے روئے گی. اور جس مردود دنیا کے لیے دین چھوڑا, شریعت چھوڑی, سنت چھوڑی, وہ مردار دنیا اے اللہ
تو یہ بوڑھی عورت کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، دانت گر چکے ہوں گے اور بدترین چہرہ ہوگا اور اندر سے بدبو آ رہی ہوگی. لوگ پوچھیں گے یہ کون؟ کہا جائے گا یہ دنیا ہے، یہ دنیا. وہ لوگ سر کٹیں گے، ہاں اس کے لیے نماز چھوڑی، اس کے لیے روزہ چھوڑا، اس کے لیے بھائیوں سے دشمنیاں کی، اس کے لیے لونے پاس کرائی اور اس کے لیے سود میں ہاتھ ڈالا اور اس کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اس مردود دنیا کے لیے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور پوری اطاعت ہماری زندگی میں داخل فرما دے. ہمارے گھروں کا معاشرہ اسلامی بنا دے. ہماری جوان بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے. ہمارے جوان لڑکوں کو پاک دامن بنا دے، بدکاریوں سے ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی ہم سب کو نصیب فرما دے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ایک طاق رات بچی ہے جو کل آ رہی ہے. مولا، یہی تیرے بندے ہر طاق رات کو شب قدر سمجھ کر جاگتے رہے، مانگتے رہے. اے اللہ، اے اللہ، تو انہیں نصیب فرما دے، تو انہیں نصیب فرما دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے. بس مولا، درخواست یہ ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، بددینی لادینی سے تو ہماری حفاظت فرما دے اور ہمیں دین کی سڑک پر عافیت کے ساتھ چلا دے اور موت تک جما دے. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما. اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما. مولا، امت بڑی پریشان، کوئی ساتھی کیسی پریشانیوں کو لے کے دعا کے لیے آتا ہے. اے اللہ، جن ساتھیوں نے مستقل آ کر دعا کے لیے کہا، ان کی پریشانیوں کو تو عافیت کے ساتھ دور فرما، ان کے لیے راحت کی شکلیں پیدا فرما. جس لائن کی جو الجھن ہے ہماری اور ان کی تو دور فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے. اے اللہ، امت زیادہ آزمانے کے قابل نہیں ہے. اگر آزمائش کا بڑا بادل آ گیا، ہو سکتا ہے بچا کچھ ایمان بھی چھوڑ دے. اے اللہ، امت کو آزمائش سے نکال دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اولاد و نسلوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ و تلامذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. پیارے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی شایان شان پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک.